ناظرین، ہم نے پشتون نیوز ایکسکلوسیو کے نام سے بھی ایک چینل شروع کر دیا ہے، کیونکہ بلوچ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو پشتون کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی دنیا کو پتہ ہونا چاہیے، اور پھر بلوچ اور پشتون دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ تو وہ جو چینل ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، وہاں آپ کلک کر کے جا کے تو خیبر پختونخوا میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو فوج وہاں کر رہی ہے، اس کی بھی آپ ویڈیوز وغیرہ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ چونکہ میں اس وقت سفر میں ہوں اور ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ذرا بجلی کا تھوڑا سا پرابلم ہے، تو تھوڑا سا آج آپ کو میرے ساتھ جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑے گا، تھوڑا آج کلیئر نہیں ہے۔ بہرحال بہت بڑا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، اور ایک دفعہ پھر بلوچ سرمچاروں نے یہ ثابت کیا ہے، خاص طور پر جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اور وہ حملہ کر سکتے ہیں پاکستانی فوج پہ، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں قبضہ کر سکتے ہیں، شہروں کے اوپر ناکہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے اندر بہت شدید ترین، جسے کہتے ہیں نا کہ خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ کئی ویڈیوز آئی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے سٹرائک نہ لگ جائے یوٹیوب کی طرف سے۔ بہرحال یہ آپ کو میں پہلے ایک خبر دیتا ہوں جو آپ نے تھمب نیل پہ دیکھی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 پاکستانی فوجیوں کو 6 مختلف اٹیکس میں جو ہے BLA نے ایک دن میں ختم کر دیا۔ ان میں جو ہے وہ جی آئند بلوچ جو ترجمان ہے BLA کے، ان کے مطابق سرمچاروں نے کلات میں 6 سلسلہ وار حملوں میں پاکستانی فوج کے 15 اہلکار جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ پہلا واقعہ منجکڑ میں ڈیم کے قریب پاکستانی فوج پر اس وقت حملہ کیا جب وہ پاکستانی فوجی قافلے کی سیکیورٹی کے لیے جا رہے تھے، یعنی جو فوج کی سیکیورٹی کے لیے جو فوج کا دستہ جا رہا تھا اس کو نشانہ بنایا، اور جب وہ مورچے میں پہنچے تو وہاں پہ پہلے سے ہی انہوں نے IED نصب کی ہوئی تھی، اور وہ IED دھماکے سے پھٹ گئی، اور وہاں پہ 2 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد اسی مقام پر فوجیوں کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا، اس وقت جب یہ لوگ وہاں جمع ہوئے ایکسکیوز می جب یہ فوجی وہاں جمع ہوئے تو ان کو نشانہ وہاں دوبارہ بنایا گیا، اور اس میں جو ہے وہ 2 فوجی ہلاک ہوئے اور 4 زخمی ہوئے۔ کلات کے علاقے موڑ گند کے قریب مکئی کے مقام پر فوجی قافلے کی سیکیورٹی کے لیے عارضی مورچے میں پہنچنے والے جو تھے ان کو نشانہ بنایا گیا فوجیوں کو۔ یہاں 2 پاکستانی فوجی اور مارے گئے۔ اسی طرح بعد میں جو کلیئرنس کے لیے کہ یہاں کو بم تو نہیں ہوا تھا نا، کلیئرنس کے لیے جو فوج کا بم ڈسپوزل اسکواڈ آیا تھا اس کو نشانہ بنایا، اور 2 فوجی ان کے بھی مار دیے۔ اسی علاقے میں پیش قدمی کرنے والے فوجی دستے کی گاڑی جو تھی ایک، اس گاڑی کو پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں گاڑی تو مکمل طور پر تباہ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو 4 فوجی بیٹھے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح اسی علاقے میں پیش قدمی کرنے والے موٹر سائیکلوں پر اور گاڑیوں پر جو قافلہ جا رہا تھا ایک اور، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے اور 2 شدید زخمی۔ یہ ٹوٹل جو ہے 15 پاکستانی فوجی جو ہے ایک دن میں انہوں نے یہ ہلاک کیے ہیں۔ یہ تازہ ترین خبر ہے۔ دوسری خبر میرے پاس یہ ہے کہ کلات جو ہے وہاں مسلح افراد کی فائرنگ سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CDT کا ایک سب انسپیکٹر فدا احمد ولد خان محمد سکنہ گوم ہلاک ہوا ہے، اور اس کی لاش کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کلات میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ شخص جو ہے یہ بلوچستان کے اندر جو پاکستان کی نسل کشی کی پالیسیاں ہیں اس کا ایک اہم حصہ تھا، مقامی حصہ، لوکل جو ہوتا ہے نا وہ، اور یہ کرتا کیا تھا، یہ سرمچاروں کا کھوج لگاتا تھا، ان کے راستوں کی نشاندہی کرتا تھا،
اور اپنی ذاتی جو اس کی رہائش گاہ ہے وہاں پہ بلوچ نوجوانوں کو لا کے ان سے تفتیش کرتا تھا اور ٹارچر کرتا تھا ان کو۔ کئی لاپتہ افراد جو ہے ان کے گھر والوں کو یہ دھمکاتا بھی تھا، اور ریاستی سرپرستی میں نوجوانوں کو یہ جبری طور پر لاپتہ کرنے جیسے جرائم میں ملوث رہا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ مستونگ میں بھی مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو اہلکار تھا شکیل بنگل زئی، اس سمیت 2 افراد وہاں ہلاک کیے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ BLA اگر کام کر رہی ہے تو BLF بھی پیچھے نہیں ہے۔ BLF کے جو ترجمان ہیں گورام بلوچ، انہوں نے بتایا ہے کہ 20 جون کی شام کو اوران کے علاقے جھاؤ ڈولیجی میں قائم پاکستانی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ یہ BLF کی طرف سے تھا، بلوچ لبریشن فرنٹ۔ اس کے علاوہ ناظرین، مستونگ میں نوشکی کے نوائی علاقے کردگاپ میں بڑی تعداد میں مسلح سرمچاروں نے کوئٹہ تفتان مرکزی شاہراہ جو ہے اس پر مختلف مقامات پر جو ہے آج ناکہ بندی کی ہے۔ آج سے میری مراد ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تو کل ہو جائے گی، تو یہ آج یعنی آپ جب پروگرام دیکھ رہے ہیں اس سے 1 دن پہلے یہ ہم ناکہ بندیاں انہوں نے کیں، اور اس کے بعد انہوں نے کردگاپ شہر کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ابھی تک تو سنبھالا ہوا ہے، آگے کا پتہ نہیں کہ کتنے دن یہ کنٹرول رہے گا، لیکن لیویز تھانے پر قبضہ کیا، لیویز کا اسلحہ، ان کی گاڑیاں ضبط کر لیں، اور پھر لیویز کے تھانے کو انہوں نے آگ لگا دی۔ نادرا آفس کو بھی آگ لگا دی گئی، اور سرکاری کمپلیکس جو ہے گورنمنٹ کا، وہاں پر بھی قبضہ کر کے تو تمام ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے وہاں سے، کمپلیکس سے۔ اور اس دوران جو ہے لیویز تھانے کے واقعے کے دوران 4 جو ہے وہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، غالباً یہ بھی لیویز کے ہی لوگ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی فوج جو ہے بلوچ سرمچاروں کے نشانے پر ہے۔ میں نے پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے دکھایا تھا فوٹوگراف تھم نیل پہ، جس میں انتہائی طویل قسم کا جو ہے وہ فوجی قافلہ وہ بلوچستان میں دکھایا تھا اور بتایا تھا۔ آپریشن تو ہر جگہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب بھی حملہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے ایمبولینسز بھیجتے ہیں، اور پھر نچلی پروازیں کرتے ہیں ہیلی کاپٹروں کی، لیکن اس وقت تک سرمچار جو ہے وہ اپنا کام کر کے تو نکل چکے ہوتے ہیں وہاں سے۔ اب جو یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو یہ اب جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کو بہت سارے بلوچ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر سستان بلوچستان کے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس وقت الجھا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں، لہٰذا ایران کے بلوچوں کو چاہیے کہ وہ ایرانی سرکار کے خلاف اس وقت بغاوت کریں، اور ایرانی عوام بھی غالباً یہی خبریں آ رہی ہیں کہ بالکل بغاوت پر تیار ہے اور سخت تنگ ہے اس ایرانی سرکار سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور فائدہ اٹھا کے جو ہے سستان بلوچستان کے علاقے کو، جو بلوچ علاقے ایران کے قبضے میں، ان کو بھی آزاد کروایا جائے ایران سے، اور پھر جو یہ پاکستان کے علاقے ہیں یہ تو آزاد ہونے کے کدار پر ہے، نزدیک ہیں، یہاں تو بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی آزاد ہو جائے، وہ بھی آزاد ہو جائے، تو پھر اس کو ملا کے جو ہے وہ گریٹر بلوچستان کی جو ریاست ہے اس کو بنانے کی طرف پیش قدمی کی جا سکے۔ ناظرین، جیسے ہی کوئی مجھے اور اپڈیٹ آئے گی وہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔